السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معاذ کے ذریعے متین کا بھیجا ہوا ایک ویڈیو کلپ میرے پاس آیا، جس میں یہ دعویٰ پیش کیا جا رہا تھا کہ جمعہ کے خطبوں میں جو ہم درود شریف کی آیت کے بعد خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں، سمجھے، اور درود شریف کے بعد جو ہے آل کے بعد ڈائریکٹ صدیق اکبر اور خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ ہم غلط کر رہے ہیں، سمجھے۔ تو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، اور آل میں کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے، جمعہ کے خطبوں میں سب سے پہلے پنجتن پاک کا نام لینا بہتر ہے، درست ہے اور صحیح ہے، اس کے بعد میں آپ خلفائے راشدین کا نام لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں پیش کی گئی، ٹھیک ہے۔ ان سوالوں کا معقول جواب، بھرپور جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بآسانی سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ سارا کنفیوژن دور ہو جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ حدیثیں جان لیں۔ عوام الناس جو ہے علم نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تھوڑا بہت علم ہوتا ہے، وہ تھوڑے بہت علم سے جو ہے بڑے بڑے عقیدے بنا لینا، یہ بہت ڈینجرس کام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہاوت ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یعنی یہ بات بالکل درست ہے۔ ایسا حکیم جو پوری طرح سے حکمت نہیں جانتا، سنی سنائی باتوں پر دوائیاں دینا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کی حکمت جو ہے خطرہ جان بن جاتی ہے۔ جب تک کہ پوری حکمت نہ سیکھا ہوا ہو، پورا حکیم نہ بنا ہوا ہو، پورا ڈاکٹر نہ بنا ہوا ہو، تو اسے علاج کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کوئی آدمی قرآن، تفسیر، احادیث، مکمل طور پر فقہ کی کتابیں سب نہ پڑھا ہوا ہو، اس کو جو ہے واعظ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نیم ملا جو ہے قطرہ ایمان بن جاتا ہے، جیسے کہ یہ حبیب نامی شخص اس دور میں جو ہے قطرہ ایمان بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا تو کہتا ہے، لیکن یہ نیم رافضی شخص ہے۔ اب اس کی علمی حیثیت اس کے بیان سے ہی ظاہر ہو گئی ہے کہ اس کا علم کتنا کم ہے۔ اس کو تو جمعہ کیوں ہے، کس لیے ہے، جمعہ کا خطبہ کس لیے ہے، یہ نہیں معلوم۔ صحابہ کے تعلق سے، درود و سلام کے تعلق سے قرآن میں کیا کیا باتیں آئی ہیں وہ نہیں معلوم۔ درود شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کتنی طرح کے ہیں، کیسے کیسے ہیں، وہ اس کو نہیں معلوم۔ بس کہیں سے اٹھ کر جو ہے اپنا ایک مشن پیش کرنا، اپنے ایجنڈے کو پورا کرنا اس کا مشن ہے، اور لوگوں کو جو ہے رافضی بنانا اس کا ایک مشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری طرح سے کھل کر تو نہیں بولتا یہ شخص، یہ پہلے منہاج القرآن میں تھا، اس کو وہاں سے منہاج القرآن سے نکال دیا گیا، تو اپنا ہی ادارہ بنا کر جو ہے یہ کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں پوری باتوں کا کھل کر وضاحت کروں گا کہ جو شخص نے دعوے کیے ہیں وہ کتنے جھوٹے اور غلط ہیں۔ سب سے پہلے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ شخص وہ بات کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بات اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے میں ڈالی، سینے میں کھولا۔ تعجب کی بات ہے، جو پوری دنیا میں مشہور، معروف، محبوب ترین، عظیم ترین شخصیات ہیں، سب سے پہلے تو امام اعظم ابو حنیفہ، ائمہ میں سے بتا رہا ہوں، ائمہ، کیونکہ جمعہ کے خطبے کا بیان ہے تو کہاں سے خطبہ شروع ہوا، خلفائے راشدین کا نام کہاں سے لینا شروع ہوا، اس حیثیت سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ائمہ مجتہدین کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی، مفسرین کو، مفقرین کو، محققین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اولیاء کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، غوث پاک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، غریب نواز کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نظام الدین اولیاء کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بڑے بڑے اولیاء اکابرین امت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ 1400 سال بعد یہ نیم رافضی کو جو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے بارے میں بہت ڈنکے کی چوٹ پر یہ بہت کچھ اعلان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہی اس کے غلط ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے کسی بھی غلط فیصلے پر اکٹھا نہیں ہوگی، یہ امت اجماع کسی غلط بات پر ہرگز نہیں کر سکتی۔ اب ہم لوگ اس شخص کی بات مانیں یا اللہ کے رسول کی بات مانیں، ہم اگر اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا، اور اگر اس شخص کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس شخص کی بات ماننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ کوئی بات نہیں، جو اللہ کے رسول کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ایسے لوگوں کی باتوں سے گمراہ ہو جائے گا تو پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا، سمجھے۔ اللہ کے رسول کا انکار کرے، ایسے لوگوں کی بات مانے تو اس کا راستہ جہنم کا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں، ہماری کیفیات کیا کہتی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں کیا باتیں
گزرتی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن میں کیا آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، خلفائے راشدین نے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، مولا کائنات نے کیا بیان فرمایا ہے، اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا ہے، ازواج مطہرات نے، اصحاب رسول نے کیا فرمایا ہے، اس پر جو ہے پورا ہمارے دین کا دار و مدار ہے۔ اس سے ہم ہٹ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، جہنمی فرقوں میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ان طرح کے جاہلوں سے ہم بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پوری امت جو ہے میری امت کسی غلط بات پر جو ہے جمع نہیں ہوگی۔ تو اب یہ خلفائے راشدین کا نام لینا جمعہ کے خطبوں میں جو ہے یہ تو سال ہر سال سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس پر ائمہ، محدثین، مفکرین، محدثین، اولیاء سب جمع ہو چکے ہیں، سمجھے۔ اور یہ اختتام کا دور ہے دنیا کا اختتام کا دور ہے، جب پوری امت ایک عمل کر چلی گئی، کسی کو کوئی مغالطہ نہیں ہوا، کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو 1400 سال بعد آ کر کسی کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس کی پریشانی اس کے سر باندھ کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ تو بس ایک لاجیکل بات میں نے کہی، لیکن اصل ثبوت، اصل وضاحت، اصل ایکسپلینیشن میں کرنے والا ہوں، سمجھے۔ اب اس شخص نے فتاوی عالمگیریہ سے جمعہ کے خطبوں کے جو 15 پوائنٹس ہیں جو ضروری ہیں خطبے میں، وہ گنوائے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ خطبے کے پوائنٹس گنوا رہا تھا تو اسی پوائنٹس میں ایک بات یہ بھی تھی، سمجھے، کہ خلفائے راشدین کا نام لینا ایک اچھا کام ہے خطبوں میں، ٹھیک ہے، احسن عمل ہے۔ تو اس شخص نے کہا ہاں لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سمجھے۔ اگر آل رسول کا نام لینا اس سے افضل تھا، پنجتن پاک کا نام لینا اس میں افضل تھا، تو ان فتاووں میں یہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی آل و اولاد، آپ کے ازواج، آپ کے گھر والوں کا نام لینا خلفائے راشدین کے نام لینے سے افضل ہے؟ ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا ہے، تو اس فتاوے میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ دوسری بات اس شخص نے یہ کی کہ جمعہ میں کچھ فرض ہوتا ہے، کچھ واجب ہوتا ہے، کچھ سنت آتا ہے، تو حضور پر درود و سلام پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے خطبے میں۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، حضور کی آل کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود حضور پر درود و سلام پڑھنا سنت والا کام ہے، ٹھیک ہے۔ فرض والا خود جمعے کے خطبوں میں درود پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت ہے۔ اب اس کا درجہ کیا ہے آپ سمجھیے۔ نماز ہے، نماز افضل ترین عبادت ہے، سمجھے۔ جمعہ ایسی چیز ہے کہ مسافر کے لیے جمعہ نہیں ہے، بیمار کے لیے جمعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ کے شرائط ہیں، کسی پر جمعہ ہے، کسی پر جمعہ نہیں ہے، لیکن نماز ایک ایسی شے ہے جو کسی کو معاف نہیں ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ مسافر ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، نماز تو اس کو پڑھنی پڑے گی۔ نماز کا درجہ جو ہے جمعہ سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب نماز میں بھی کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں۔ آسانی کر کے سمجھاتا ہوں۔ فرض ایسی چیز ہے نماز میں، اسے جان بوجھ کر چھوڑیں یا انجانے میں اگر چھوڑ دیں گے تو نماز ہوتی نہیں، آپ کو مکمل پھر نماز دہرانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب واجب کا مقام یہ ہے کہ اگر نماز میں اگر آپ جان بوجھ کر واجب چھوڑے ہیں تو نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنا چاہیے، وہ واجب ادا کرنا چاہیے۔ اگر بھول چوک کر واجب چھوٹ گیا ہے تو اس کے کفارے میں آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، اس سے کام بن جاتا ہے۔ اب تیسرا درجہ، فرض کا پہلا درجہ ہے، واجب کا دوسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ سنت کا ہے۔ اگر نماز میں کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، بھلے ہی آپ سنت جان بوجھ کر چھوڑ دیں یا انجانے میں چھوڑ دیں، تب بھی جو ہے نماز مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض اور واجب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، سنت چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تو اب عام طور پر نماز کا ہی یہ معاملہ ہے، تو جمعہ کا خطبہ کا بھی جو معاملہ ہے اس میں اگر فرض چھوٹ جائے تو خطبہ نہیں ہوگا، واجب چھوٹ جائے تو خطبہ نہیں ہوگا، لیکن سنت چھوٹ جائے تب بھی خطبہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور ہی پر درود و سلام نہ پڑھا جائے تب بھی جمعہ کا خطبہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر آل پر نہ پڑھا جائے تو کون سی غلطی ہو گئی، کون سی قیامت برپا ہو گئی؟ یہ سوال ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات، جمعہ آیا ہی کس لیے ہے، جمعہ کا خطبہ ہی کس لیے ہے، یہ سمجھ جائیں گے تو بہت ساری باتیں آپ سمجھ جائیں گے۔ نماز کب سے شروع ہوئی؟ مکۃ المکرمہ میں شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ پورا سال گزر گیا نماز فرض ہو کر۔ پہلے جب نماز فرض ہوئی، صحابہ اکرام چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ پھر اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے کا حکم آ گیا تو مکۃ المکرمہ میں نمازیں ہو رہی تھی، 5 وقت کی نمازیں ہو رہی تھی، لیکن جمعہ کی نماز جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ نہیں ہو رہا تھا۔
کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ ان باتوں کو اگر سمجھ جائیں گے تو جمعہ کی حقیقت کیوں ہے، جمعہ کیوں ہے، جمعہ کا خطبہ کیوں ہے، کس کے لیے ہے، وہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی تو ساری وضاحت سمجھ میں آ جائے گی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ جمعہ اس لیے نہیں ہو رہی تھی مکۃ المکرمہ میں کیونکہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، وہاں ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری میں جو ہے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، کیونکہ ریاست قائم ہو گئی تھی۔ ریاست یعنی ایک سسٹم قائم ہو گیا تھا، ایک اسلامک پولیٹیکل سسٹم قائم ہو گیا تھا۔ یعنی اس بات کو یوں سمجھیے، میں یہ جو آج کی پولیٹکس ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بی جے پی، کانگریس، یہ گھٹیا قسم کی گری ہوئی ناجائز پولیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسلامک سسٹم، اسلامک پولیٹیکل سسٹم، اسلامک پولیٹکس کا ایک جو سسٹم ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ اب شروع ہو گیا تھا تو جو اس میں لیڈر ہوگا، جو اس میں سردار ہوگا، جمعہ اس کے لیے ہے، ممبر اس کے لیے ہے، خطبہ اس کے لیے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں ظاہری زندگی میں تھے تب تک ممبر آپ کے حوالے تھا، خطبہ دینا آپ کی ذمہ داری تھا۔ یہ پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے، یہ خلافت کی وجہ سے یہ سارا جمعہ کا معاملہ شروع ہوا ہے، جس میں اللہ کا ذکر یاد دلانا اور واضح و نصیحت کرنا اور پورے جو ریاستی والوں کام کی ترتیب دینا، سمجھانا، احکام جاری کرنا، یہ سارے کا سارا جمعہ کے خطبوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ممبر صدیق اکبر کے حوالے ہوا تھا، ممبر جو ہے صدیق اکبر کے حوالے ہوا تا، پھر فاروق اعظم کے حوالے ہوا، پھر عثمان غنی کے حوالے ہوا، پھر مولا کائنات کے حوالے ہوا، اور اس کے بعد امام حسن کچھ دیر تک اس منصب پر فائز تھے۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد میں جو ہے خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ جمعہ کا جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ ہوا ہے خلافت کے لیے، خلیفے کے لیے، یہ آل رسول کے لیے، حضور کے گھر والوں کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی امام کے لیے نہیں آیا۔ یہ جمعہ جو شروع ہوا ہے یہ پورا جو ہے ریاست مدینہ قائم ہونے کے بعد خلافت سسٹم کو چلانے کے لیے، واضح و نصیحت کے لیے، جو خلیفے کا حق تھا اس کے لیے جمعہ شروع کروایا گیا تھا۔ تو اب جس کے لیے یہ جمعہ شروع کروایا گیا ہے اس کو بعد میں رکھا جائے، جس کے لیے نہیں شروع کیا گیا ہے اس کو پہلے رکھا جائے، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ اگر اتنی بات بھی کوئی لوگ سمجھ لیں گے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اب لوگ پوچھیں گے تو خلافت راشدہ ختم ہو گئی تو جمعہ کو بھی ختم کرنا چاہیے؟ بولے نہیں ختم کیا جائے گا، کیونکہ خلافت سسٹم جو ہے، خلافت راشدہ ختم ہوئی تھی، خلافت سسٹم ختم نہیں ہوا۔ خلافت سسٹم چلتا گیا یہاں تک کہ سعودی حکومت آ گئی، انہوں نے خلافت سسٹم کو برباد کیا، ختم کیا۔ اس کے بعد بھی اس کو اب اس دور میں نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ جمعہ میں واضح نصیحت کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، اب خلیفہ کوئی نہ بھی ہو تو اس کی جگہ پر اپنے جگہوں کا جو امام ہوگا، جو عالم دین ہوں گے، وہ اس منصب کو سنبھالیں گے، اس کو آ کے لے کر جائیں گے۔ لیکن اصل حقیقت جمعہ کی جو ہے وہ خلافت اور خلیفے کا حق تھا، ٹھیک ہے؟ خلافت کا حق تھا، خلیفے کا حق تھا، تو یہ جمعہ میں ان کا نام لینا اولا و افضل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اب دوسری وضاحت، درود شریف ہم پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد اب ایک بات بتائیے، سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا، حضور کا حکم نیچے ہے، اللہ کا حکم اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضور کے حکم کے نیچے صحابہ کا حکم ہے، خلفائے راشدین کا حکم ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حکم مانا جائے گا، ہے نا؟ کتاب اللہ کو مانا جائے گا۔ اصول یہی ہے کہ کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے، امام اعظم ابو حنیفہ بیان فرماتے ہیں ایسی کوئی حدیث تمہیں مل جائے جو قرآن کی واضح آیت سے ٹکراتی ہے تو اس حدیث کو چھوڑ دو، قرآن کی آیت پر عمل کرو، سمجھے؟ تو قرآن اور حدیث میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو قرآن پر عمل کیا جائے گا، حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حکم اللہ کا بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، حضور کا حکم بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں جاننا چاہیے کہ منشأ الہی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت درود نازل فرمائی تو کیا اس میں کوئی حکم نازل فرمایا کہ حضور کے ساتھ ساتھ آل رسول کا نام لو؟ اللہ نے تو نہیں فرمایا۔ ایک ہے حضور کا سکھانا، ایک ہے اللہ کا سکھانا۔ اب آپ خود فرمائیے، اللہ حضور سے بڑا ہے تو اللہ کی باتیں تو حضور کی باتوں سے بڑی ہوئی نا۔ درود شریف میں ضرور یہ بات آئی ہے کہ حضور نے جب درود سکھایا تو آل کے بارے میں بھی سکھایا، ازواج کے بارے میں بھی سکھایا، مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے بارے میں بھی سکھایا۔ یہ الگ موضوع ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر ڈسکشن کے لیے اس درود کو لیا جاتا ہے جس میں حضور نے اپنے ساتھ اپنی آل کو شامل کیا ہے، وہ درود کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اب حضور نے کیا سکھایا؟ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو. سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پر درود بھیجا تو نہ آل کا نام لیا نہ اصحاب کا نام لیا. ٹھیک ہے. جب یہ واقعہ ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ اللہ نے ہمیں آپ کے ساتھ رکھا، درود شریف میں ہمیں الگ کر دیا، تو درود شریف میں کیا ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ جتنا کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ تم پر بھی درود ہے، تم پر بھی اللہ کا درود ہے اور اس کے ملائکہ بھی تم پر درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب قرآن نے جو سکھایا حضور کے بعد اگر قرآن نے درود سکھایا ہے تو وہ اصحاب پر سکھایا ہے، اور اصحاب میں بھی سب سے پہلے اس کے حقدار ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا. اب آپ حدیث پر عمل کریں گے یا قرآن پر عمل کریں گے؟ حالانکہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، قرآن اور حدیث ملی جھلی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد جب سب سے پہلے درود بھیجا وہ صحابہ پر، اور صحابہ میں بھی ابو بکر صدیق پر بھیجا، تو حضور نے آل سکھایا ہے. تو اب یہاں پر ظاہری طور پر دو کنفیوژن نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کی بات مانے یا رسول اللہ کی بات مانے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرآن کی بات ماننا چاہیے، ہے نا. تو حضور قرآن سے ثابت ہوا کہ صحابہ پر، اور صحابہ میں ابو بکر صدیق پر سب سے پہلے درود و سلام بھیجا گیا ہے. اور دوسری آیت بھی ہے، صرف ایک آیت نہیں، دوسری آیت بھی ہے. جب خلفائے راشدین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنا مال پیش کر رہے تھے تو اللہ نے حضور کو حکم دیا، سمجھے، اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ جو لوگ اپنا مال پیش کر رہے ہیں جنگ و جدال کے لیے، اسلام کے لیے جو اپنا مال پیش کر رہے ہیں، اے حبیب آپ ان پر درود بھیجو. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مال لے کر آنے والوں میں کون تھے اس وقت؟ فاروق اعظم تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کتنا مال لایا تھا؟ آدھا اپنے گھر کا، جتنی ان کی پراپرٹی تھی، ہاف پراپرٹی حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دی تھی. اور دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لاتے ہیں. تو صدیق اکبر کیا لائے؟ جو کچھ ان کے گھر میں تھا 100%، 50% نہیں، ہاف پراپرٹی نہیں، جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے کر آ گئے. عثمان غنی کئی ہزار اونٹ، کئی کچھ لے کر آئے. ظاہری مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مال سب سے زیادہ عثمان غنی کا تھا، اس کے بعد میں فاروق اعظم کا تھا، اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. لیکن اللہ کی نگاہ سے دیکھو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا 100% جو مال تھا وہ لے کر آئے. فاروق اعظم جو ہے 50% لائے، اور عثمان غنی جو ہے 10% لائے. تو آدمی جو اپنے مال میں سے 10% دے رہا ہے اس کا درجہ بلند ہے، یا 50% دے رہا ہے اس کا درجہ بلند ہے، یا 100% دے رہا ہے اس کا درجہ بلند ہے. یقیناً جو 100% دے رہا ہے اس کا درجہ بلند ہے. تو اس پر درود کا حق بھی سب سے بڑھ کر اسی پر ہوگا جو سب سے زیادہ مال دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا حضور پر کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان پر درود بھیجو. تو اللہ تعالیٰ نے خود درود بھیجا. اس وقت واحد صدیق اکبر پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے قرآن میں اس موقع پر. ٹھیک ہے. اور حضور سے حکم ہے کہ جو مال لا کر دے رہے ہیں آپ کو ان پر درود بھیجو. تو پتا چلا پہلا درجہ درود میں اس آیت کے مطابق ابو بکر صدیق کا تھا، دوسرا درجہ فاروق اعظم کا تھا، تیسرا درجہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو اس آیت سے پتا چلا یہ ترتیب جو بنی ہے خلفائے راشدین کی بالکل صحیح ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درود و سلام کے جو حقدار ہیں اسی طرح سے جمعہ کے خطبوں میں بھی جو ہے انہی کا نام لیا جاتا ہے. سب سے پہلے صدیق اکبر کا، بعد میں فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر مولا کائنات کا. جمعہ کا خطبہ بھی خلفاء کے لیے ہے، اور درود کے حقدار میں سب سے اعلیٰ درجے اللہ کی نگاہ میں بھی ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ہے. ٹھیک ہے. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اب رہی بات آل کی. حضور نے فرمایا کامل درود وہ ہے جو مجھ پر اور میری آل پر پڑھا جائے. کیا یہ ایک ہی حدیث ہے؟ دوسری حدیثیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں پوچھتا ہوں دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ درود کیسے پڑھے تو حضور نے فرمایا پہلے مجھ پر درود پڑھا جائے، پھر میری ازواج پر، میری بیویوں پر پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں میری اولاد پر پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں اس حدیث کے مطابق تو ترتیب ہی بدل گئی. تو پہلے تو ازواج، سب سے پہلے مائیں ہوتی ہیں، بچے پہلے نہیں ہوتے ہیں، ماں پہلے ہوتی ہے، بچے بعد میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ماؤں پر، پھر ذریت حضور کی آل و اولاد میں جو ہے سب سے پہلے تو آپ کی بیٹیاں، اور جو ہے حضرت رقیہ ہو گئیں، ام کلثوم ہو گئیں، سیدہ فاطمہ ہو گئیں، وغیرہ وغیرہ، اور پھر حضرت عبداللہ ہو گئے، حضرت قاسم. ان کا حق تو آل میں سب سے پہلے آنا چاہیے نا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ آل ہیں حضور کی، ڈائریکٹ اولاد ہیں آل حضور کی. حسنین کریمین تو نوازے ہیں حضور کے. پہلے میراث بھی اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ پراپرٹی تقسیم کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آل و اولاد آتے ہیں، پوتے نواسوں کا حق نہیں آتا ہے. سب سے پہلے آل اور اولاد آتی ہے. ٹھیک ہے. ازواج، اولاد، ان کا معاملہ آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اب آل میں سب سے پہلے جو ہے ازواج کا حق ہے اور آل و اولاد کا حق ہے, اس کے بعد میں حسنین کریمین کا حق ہے. مولا کائنات تو ایک رشتے سے آپ داماد ہوئے, دوسرے رشتے سے چچیرے بھائی آئے. داماد ہو یا چچیرے بھائی ہو, اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو پہلے تو اولاد ہوتی ہے نا گھر کے اندر. تو آل جو میں بول رہا ہوں, آل میں کس کا حق ہے؟ عربی لغت اٹھا کر دیکھ لیں گے تو کس کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں نہیں بولا گیا کہ جمعہ کے خطبوں میں ازواج کا نام لینا چاہیے؟ کیونکہ اہل بیت جو ہے قرآن کی نص میں جو اہل بیت ثابت ہوئی ہے وہ تو ازواج مطہرات ہیں. اللہ کی نگاہ میں سب سے پہلا درجہ اہل بیت کا حضور کی بیویوں کو ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور حضور نے پنجتن پاک کو بعد میں شامل کیا ہے اہل بیت میں. ٹھیک ہے, تو اب پتا چلا کہ واقعیت آپ کو فکر ہو رہی تھی تو سب سے پہلے ازواج کا نام لینا چاہیے جمعہ کے خطبوں میں, پھر حضور کی اولادوں کا نام لینا چاہیے, اس کے بعد میں جو ہے حسنین کریمین اور فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے. اس پر آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی جو حق بنتا تھا؟ ٹھیک ہے, اب تیسری اور آخری بات, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آل تو حضور کی آل و اولاد فیملی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ابو بکر کو کیوں ملایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ وہی شخص بول سکتا ہے جس نے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا ہے, جس کو عربی لغت کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہی شخص کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب حضور نے آل سکھایا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور کے آل بولنے میں آپ کی اولاد آپ کا مقصد تھی یا حضور کے کل لوگ مقصد تھے؟ حضور کی آل و اولاد اور اصحاب دونوں کو لے کر حضور نے فرمایا ہے یا صرف آل کو لے کر, یعنی صرف اولاد کو لے کر فرمایا ہے؟ آل میں حضور نے, کیونکہ حضور نے درود میں جو ہے اصحاب نہیں سکھایا ہے, یہ تو بعد میں لوگوں نے جوڑا ہے. حضور نے کبھی اصحاب سکھایا ہی نہیں ہے, جبکہ قرآن کا حکم ہے, حضور پر قرآن کا حکم ہے کہ تم صحابہ پر درود بھیجو. یہ اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے تو آل کا حکم نہیں دیا قرآن میں. اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل پر درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا ہے, لیکن اصحاب پر بھیجنے کا حکم دیا ہے. جنہوں نے مال دیا ہے ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے. تو حضور جب بھی درود سکھائیں تو حق تو یہ بنتا تھا کہ پہلے صحابہ کا نام لیتے, بعد میں آل کا نام لیتے, کیونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. تو حضور نے کیوں نہیں لیا؟ اس بات پر غور کریں گے, عربی لغت کو پر غور کریں گے, اور ایک حدیث ہے اس پر غور کریں گے تو یہ ساری وضاحت ہو جائے گی. کیا معنی ہے آل کے؟ معنی عربی میں لوگوں کے آتے ہیں, پیپل کے بھی آتے ہیں, یعنی قریبی لوگ. اس میں آپ کی فیملی ہو یا آپ کو ماننے والے, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, سب بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آخری زمانے میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, ٹھیک ہے, تو آسمان سے ندا آئے گی کہ حق آل محمد میں ہے. ٹھیک ہے, کیا ندا آئے گی؟ یہ حضور فرما رہے ہیں, یہ کسی ملا کی بات نہیں, یہ حضور کی بات ہے. آسمان سے آواز کیا آئے گی؟ آل حق آل محمد میں ہے. تو فوراً اس کی مخالفت میں ایک اور آواز آئے گی کہ نہیں, حق آل عیسیٰ میں ہے. ٹھیک ہے, اب عیسیٰ علیہ السلام کا آل کا ذکر, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے؟ نہیں ہے, ہرگز ہی نہیں ہے. تو آل عیسیٰ سے مراد اس حدیث میں کیا ہے؟ آل عیسیٰ کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ آل ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں اولاد مطلب اولاد کا نہیں ہے, مطلوب اولاد نہیں ہے, ماننے والے ہیں. تو عربی لغت کے حساب سے جو ہے کبھی کبھی ماننے والوں کو بھی آل کہا جاتا ہے. تو حضور نے جب آل سکھایا, حضور پر پہلا حکم تھا کہ صحابہ پر درود بھیجیں, اور صحابہ کے اور وہ لوگ جو سب سے زیادہ اسلام کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان پر درود بھیجیں, اور اسلام میں خرچ کرنے والوں میں سب سے اول درجہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے. کیونکہ مسجد قباء ہو, حضرت بلال ہو, جنت البقیع کی جگہ ہو, ریاض الجنہ جو مسجد نبوی کی جگہ ہے, یہ سب خریدی ہوئی ابو بکر صدیق کے پیسوں سے ہے. تو جتنا مال, جس مال سے ابو بکر صدیق کے مال سے فائدہ ہوا اسلام کو, کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے. اتنا مال اپنا سب کچھ حضور پر لٹا دیا. تو سب سے زیادہ حقدار حضور کے درود پڑھنے پر تو صدیق اکبر تھے. تو حضور نے جب آل کہا ہوگا تو کیوں کہا ہوگا؟ تو یہاں پر آل سے مراد صرف اپنی آل و اولاد نہیں, ان کے اصحاب بھی تھے جو ان کے ماننے والے تھے. اسی لیے یہ بات ائمہ مجتہدین کو سمجھ میں آ گئی, اولیاء کاملین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. جب آپ آل پڑھ رہے ہیں تو خود کہہ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ابو بکر پر سلام ہو. تو یہ ساری وضاحتیں ان کی نگاہ کے سامنے تھی. ٹھیک ہے, تبھی جا کر اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, کوئی بھول چک نہیں ہوئی ہے. جس انسان کو علم ہی نہیں, قرآن کا علم نہیں ہے, حدیث کا بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے, عربی لغت کا پتہ نہیں ہے, ایسے لوگ جب بڑے بن جاتے ہیں, بیان کرنے پر آ جاتے ہیں, اسی طرح کے جو ہے کنفیوژنز اور فتنے لوگوں میں پھیلاتے ہیں. اللہ سے ڈریے گا,
کیونکہ فیصلہ قرآن کے خلاف جو جائے گا وہ کافر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے خلاف جو جائے گا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ جو ناصبی خارجی ہیں، جو آل رسول سے محبت نہیں کرتے، آل رسول اور حضور کے گھر والوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی یقیناً جہنمی ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، کوئی بندہ کعبۃ اللہ کے سامنے 70 سال کی زندگی گزارے، پورا 70 سال وہ کعبے کے سامنے گزارے، دن بھر نماز پڑھے، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نماز پڑھے، تب بھی اگر حضور کی آل سے بغض رکھے تو وہ جہنم میں جائے گا، اس بات کو ہم جانتے ہیں۔ حضور کی آل کی محبت ایمان ہے، حضور کی آل کی محبت نہیں رہے گا تو سب رائے گاں چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کا حکم بھی دیکھنا ہے، حدیث کے حکم سے افضل قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابو بکر صدیق کا تقوی سمجھایا ہے، ان کی عظمت بتائی ہے، اور جو ابو بکر صدیق فاروق اعظم کے بغض رکھے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضور نے یہ بھی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے اللہ تو ان سے محبت رکھ، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ تو حضور نے آل کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، اصحاب کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن ہم اپنے جذبات کو سامنے نہیں رکھیں گے، اپنی کیفیات اور خیالات کو، ہمارے سینوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو ترجیح نہیں دیں گے۔ قرآن کا جو حکم ہے، حضور کا جو حکم ہے، اسی پر ہم عمل کریں گے۔ تو اب پتہ یہ چلا، غوث پاک کی بات ہو، بڑے بڑے اولیاء کی بات ہو، ائمہ مجتہدین کی بات ہو، ان تمام کی باتوں میں یہ بات متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، بعد فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد عثمان غنی، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی ظاہری دلیل کیا ہے؟ یہ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کی آخری دلیل کیا ہے؟ اس کی آخری دلیل یہی ہے کہ تمام علماء حق اس بات پر متفق ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین زمین کا حصہ وہ ہے جس زمین کے حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر لگا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ روضہ پاک ہے جو مدینہ شریف میں موجود ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، عرش سے بھی اعلیٰ مقام اس حصے کا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حجر عائشہ ہے، حجر فاطمہ نہیں ہے، حجر خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے، وہ حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ حضور کی نسبت سے وہ عرش سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، ہر جگہ پر سے افضل ہے۔ اب جو افضل مقام ہے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس وہ مقام میں کس کو اللہ نے جگہ دی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے کس کو جگہ دی ہے اس مقام میں؟ اپنے بعد اپنے بغل میں کس کو جگہ دی ہے؟ مولا کائنات کو دی ہے، سیدہ پاک کو دی ہے، حسنین کریمین کو دی ہے، کس کو دی ہے؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو دی ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا اللہ کی قدرت میں کہ دیکھو یہ مقام پر حضور کے بعد پہنچنے والے ابو بکر صدیق ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، کہ تو یہ واضح ہو گیا کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ اس بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کو مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر، اس کے بعد عمر ہیں، اور جو لوگ مجھے ابو بکر عمر سے بڑا مانیں گے ان پر میں قیامت کے دن کوڑے برساؤں گا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں مولا کائنات سے، حسنین کریمین سے، امام جعفر صادق سے، اہل بیت کے بہت سارے افراد سے، شیخین کی، صدیق اکبر فاروق اعظم کی عظمتوں کے بیان ہیں، تو ہمیں یہ سب پڑھنا چاہیے۔ جو انسان ابو بکر صدیق کو حضرت علی سے افضل مان رہا ہے وہ در حقیقت حضرت علی کی تعلیمات سے مانگ رہا ہے، جو علی کو مانے گا وہ ابو بکر کو افضل مانے گا، اتنا تو ماننا چاہیے۔ تو درود السلام میں قرآن نے جو بتایا ہے حضور پر کس پر درود السلام پڑھنے کا حق ہے، جمعہ کس لیے ہے، اصل آل کا معنی کیا کیا نکلتا ہے، وہ تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ 1400 سال میں جو بھی خطبہ پڑھا جا رہا ہے وہی صحیح طریقہ ہے۔ جو یہ شخص ایک نیا کنفیوژن کریٹ کیا ہے یہ غلط ہے، یہ گمراہ شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو توفیق دے یا نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔